الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات شوق و محبت سے درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ماہ ربیع الاول کا آغاز ہونے والا ہے. آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج سے 1500 سال پہلے اس ماہ مبارک میں حضور سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. ربیع الاول کے مہینے میں سوموار کے دن. عربی زبان میں ربیع بہار کو کہا جاتا ہے. تو گویا بہار کے مہینے میں اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرما کر اس پورے عالم کے خزاں کو اللہ نے بہار سے بدل دیا. کائنات میں اس دن سے مبارک دن کوئی نہیں ہے جس دن سرور کونین رحمت للعالمین محبوب کل جہاں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. آپ کی بعثت انسانوں اور جنوں پر خاص طور پر اور پورے عالم کے لیے پوری کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک احسان عظیم ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت عظمیٰ ہے. اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ ان کو ہم شمار نہیں کر سکتے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ پر فرمایا کہ تم گن نہیں سکتے میری نعمتوں کو. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ کسی نعمت پر اللہ تعالیٰ نے اس طرح احسان نہیں جتلایا جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی نعمت پر اللہ نے احسان جتلایا. اور ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. کہ اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا. ویسے تو پورے عالم انسانیت پر احسان ہے
لیکن مومنین پر خاص طور پر احسان اس لیے کیا کہ اللہ نے مومنین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی، حضور کا امتی بنایا۔ تو سب سے خاص احسان اللہ نے ایمان والوں سے جتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی قرآن کی آیتیں پڑھ کر تمہیں سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، تمہارے اخلاق کو پاک اور صاف کرتے ہیں، تمہارے باطنی تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ کتاب الہی اور حکمت یعنی حدیث کی تعلیم دیتے ہیں آپ لوگ۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حضور کی آمد سے پہلے تم بڑی کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھے۔ آپ انسانوں پر اللہ تعالیٰ کے احسان عظیم ہیں، اس لیے کہ دنیا میں سب سے مشکل کام بگڑے ہوئے انسانوں کے رویوں کے اندر تبدیلی ہے۔ غلط راستے پر کوئی چل رہا ہو، شیطان کے راستے پر چل رہا ہو، گمراہی کے راستے پر چل رہا ہو، اس گمراہی کے راستے سے اس کو ہٹا کر اللہ کے راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف، سنت کے راستے کی طرف، کامیابی کے راستے کی طرف، جنت کے راستے کی طرف چلانا، یہ سب سے مشکل کام ہے۔ اور اس سب سے مشکل کام کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا۔ ایک باپ کا اگر بیٹا خراب ہو جائے، غلط راستے پہ لگ جائے، نشے میں لگ جائے، غلط لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے لگ جائے، ساری زندگی وہ لگا دیتا، اپنے بیٹے کی اصلاح نہیں کر سکتا، جس کے لیے وہ سب کچھ کما رہا ہوتا ہے اور ساری زندگی لگا ہوتا ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے معاشرے کی اصلاح کی، جس کو جاہلی معاشرہ کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو اخلاقی پستی میں گرے ہوئے تھے، ظلم و بربریت کے دل دادا تھے، کعبے کا ننگا طواف کرنے والے، کعبے کا ننگا طواف کرتے تھے کہ ہمارے کپڑوں میں گناہ لگے ہوئے ہیں، جانوروں کو ذبح کر کے جانوروں کا ناپاک خون بیت اللہ کی دیواروں پر ملنے والے، اور جانوروں کے پانی پلانے پر 100 سال جنگ کرنے والے کہ تیرا جانور میرے جانور سے آگے کیوں بڑھ گیا، اس نے پہلے پانی کیوں پی لیا۔ جنگ چلی 120 سال تک چلی، نسلیں پناہ ہو گئی۔ چراگاہ میں چلتے ہوئے جانوروں میں ایک شخص کی اونٹنی نے دوسرے شخص کی چراگاہ میں چڑیا کے گھونسلے کو توڑ دیا۔ اونٹنی نے پتے کھاتے ہوئے درخت کے اوپر بنے ہوئے گھونسلے کو توڑ دیا، تو جس کی چراگاہ میں وہ گھونسلہ تھا اس نے جا کر اونٹنی کے تھن کاٹ دیے، اور پھر قتل و غارت گری شروع ہوئی۔ 40 سال تک جنگ چلی، 40 سال تک۔ عورت کو ایسا منحوس سمجھتے تھے کہ پیدا ہونے والی ننھی پری کو اپنے ہاتھوں سے باپ زندہ زمین میں گاڑا کرتا تھا کہ میرے گھر میں عورت کیوں پیدا ہوئی، بیٹی کیوں پیدا ہوئی۔ وراثت پر قبضہ کر لیا کرتے تھے، اور کسی کے بھائی کی بیوی اگر فوت ہو جاتی تو وہ میراث سمیت اس عورت پر قبضہ کر لیتا تھا، نہ اس کو شادی کی اجازت اور نہ اس کو اپنے مرحوم شوہر کی میراث پر کوئی حصہ۔ یتیموں کی میراث پر قبضہ کر لیتا تھا چچا اور تایا اور بڑا گھر کا سربراہ۔ وہ کیسا ماحول تھا جس ماحول میں اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اس کا نقشہ جب مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے
اور کفار نے ان کے پیچھے اپنا وفد بھیجا نجاشی بادشاہ کے پاس کہ یہ ہم سے بھاگ کر آئے ہیں، ان کو قید کر کے ہمارے حوالے کیا جائے۔ انہوں نے باپ دادا کے خلاف ایک نیا دین ایجاد کیا ہے۔ بادشاہ نے ان مہاجرین میں سے ایک مہاجر کو، حضرت جعفر ابن ابی طالب، حضرت علی کے بھائی، ان مہاجرین میں شامل تھے۔ یہ مکہ سے مدینہ سے پہلے ہجرت حبشہ ہوئی، جب حالات سے تنگ آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 60-70 صحابہ کو ہجرت کا حکم دیا کہ حبشہ کی طرف چلے جاؤ۔ وہ بڑا نیک بادشاہ ہے، عیسائی بادشاہ تھا۔ تو عیسائی بادشاہ نے صحابہ کرام کو اپنی مجلس میں بلایا۔ ادھر کفار مکہ کا وفد کیا ہوا ان کو قید کر کے لانے کے لیے، تو پوچھا کہ آپ کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں اور یہ جو الزام آپ پر لگا رہے ہیں اس کی کیا صفائی پیش کرتے ہیں؟ تو حضرت جعفر ابن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، حدیث کی تمام کتابوں میں حضرت جعفر کی وہ تقریر جو نجاشی بادشاہ کے سامنے کی، اور اس تقریر میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانے جاہلیت کی برائیوں کا نقشہ کھینچا۔ فرمایا ایھا الملک، کھڑے ہو کر بادشاہ کے سامنے کہنے لگے، اے بادشاہ، کنا قوما اہل جاہلیہ، ہم جاہل قوم تھے، نعبد الاصنام، ہم بتوں کی عبادت کرتے تھے، نأکل المیتہ، ہم مردار کھاتے تھے، مردار جانور جو مرے ہوئے، کہتے تھے مشرکین مکہ جس کو خود ذبح کریں وہ حلال اور جو خود مر جائے وہ کیسے حرام؟ فرمایا ہم مردار کھاتے تھے، نأتی الفواحش، بے حیائی کے کاموں میں آگے تھے، اتنی بے حیائی تھی کہ جھنڈے لگے ہوتے تھے گھروں میں بے حیائی کی دعوت دینے کے لیے کہ اس گھر میں آ کر کوئی بے حیائی کا کام کر سکتا ہے۔ زمانے جاہلیت میں گھروں کے اوپر جھنڈے لگا کے رکھتی تھی وہ خواتین جو بے حیائی کا کام کرتی تھی کہ اس گھر میں ہر کوئی آ سکتا ہے۔ نأتی الفواحش ونقطع الارحام، ہم قریبی رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والے تھے۔ ونسیء الجوار، ہم پڑوسیوں سے برے طریقے سے پیش آتے تھے۔ ویأکل القوی منا الضعیف، اور ہمارے زمانے جاہلیت میں طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا۔ اور فرمایا اسی حال میں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی ہم میں سے مبعوث فرمائے، حتی بعث اللہ الینا رسولا منا، اور وہ ہماری قوم میں سے اللہ نے مبعوث فرمائے۔ فرمایا نعرف نسبہ وصدقہ وامانتہ وعفافہ، ہم ان کے نسب ہمیں معلوم ہے کہ سب سے پاکیزہ نسب میں اللہ نے ان کو بھیجا، ان کی سچائی کو ہم جانتے تھے، ان کو صادق اور امین کہتے تھے نبوت سے پہلے، ان کی پاک دامنی کو ہم جانتے ہیں کہ کبھی بھی وہ بے حیائی کے قریب نہیں گئے۔ فرمایا انہوں نے ہمیں دعوت دی، فدعانا الی اللہ لنوحدہ، ایک اللہ کی توحید کی دعوت دی کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اور ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنے باپ دادا کی بتوں کی عبادت، باپ دادا جن بتوں کی عبادت کر رہے ہیں ان کی عبادت کو چھوڑ دیں۔ اور فرمایا وَأَمَرَنَا بِالصِّدْقِ، اس ذات کریم نے ہمیں سچائی کا حکم دیا، امانت کا حکم دیا، صلۃ الرحم، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا، وحسن الجوار، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کا حکم دیا، والکف عن المحارم والدماء، حرام کاموں سے اپنے آپ کو روکنے کا اور آپس میں خون ریزی اور جنگ کرنے سے ہمیں منع کیا، ونہانا عن الفواحش، اس ذات کریمہ نے ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے منع کیا، وقول الزور، اور جھوٹی گواہی اور جھوٹی بات کرنے سے منع کیا، جھوٹ بولنے سے منع کیا، اور فرمایا وَأَكْلُ مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانے سے منع کیا، وَقَذْفَ الْمُحْصِنَاتِ، اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے منع کیا،
یہ تعلیمات ہیں جو اس نبی نے ہمیں دی ہیں، اور ان تعلیمات پر ہم عمل کر رہے ہیں، اور یہی ہمارا جرم ہے کہ ہماری قوم ہمارے خلاف ہو گئی ہے اور اس نے ہمیں تکلیفیں پہنچانا شروع کر دی۔ ہم پناہ لینے کے لیے آپ کے دربار میں آئے۔ نجاشی دربار میں بیٹھا، اس کے دربار میں درباری بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف صحابہ کرام ہیں اور ایک طرف کفار مکہ کا سرداروں کا وہ وفد ہے جو صحابہ کرام کی گرفتاری کے لیے حبشہ پہنچا تھا۔ نجاشی جب یہ تقریر سنتا ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو نجاشی نے سوال کیا کہ اچھا وہ قرآن اور وحی جو تمہارے نبی پر اتری ہے وہ قرآن سناؤ۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیات سنائی کھڑے ہو کر، جس میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا ذکر ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا، ماں کی گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا۔ بڑا پورا اثر ہے وہ سورہ مریم کا پہلا اور دوسرا رکوع پڑھیں آپ۔ جب ختم کی تلاوت تو بخاری کے الفاظ صحیح بخاری کے اور حدیث کی کتابوں میں فبکا حتی اخذلت لحیتہ، جب آنکھیں اٹھائی حضرت جعفر طیار